بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 252 اور آیت نمبر ہے 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یصفون۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وجعلوا اور انہوں نے بنایا للہ اللہ ہی کے لیے شرکا شریک الجن جنوں کو، وخلقہم حالانکہ وہ تو ان جنوں کو پیدا کرنے والا ہے، وخرقوا لہ اور انہوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے بنین و بنات بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے۔ سبحانہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ گھڑتے ہیں۔ بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، انا یکون لہ ولد کیسے ہوگا اس کے لیے ولد، ولد کیسے ہوگا یعنی اولاد کیسے ہوگی، ولم تکن لہ صاحبہ حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے، وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہ تمہارا رب ہے، ربکم یہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، خالق کل شیء ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ سو اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ بات ہو رہی تھی پچھلی آیات میں مشرکین کی۔ مشرکین کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بناتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جنوں کی جو مخلوق ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا۔ خاص طور پہ مشرکین مکہ جنوں کو مجازی طور پر اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ جن نظر نہیں آتے، جن کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چھپا ہوا ہے، جن بھی چھپے ہوئے ہیں، نہ اللہ نظر آتا ہے نہ جن نظر آتے ہیں، تو جن کیا ہوئے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوئیں۔ تو پھر وہ جنوں کو پکارتے تھے، چونکہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی اولاد ہے اور ان کو پکارو، ان سے مدد مانگو۔ نمبر 2 یہاں جن سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، تو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے در حقیقت وہ شیطان کو پکار رہا ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ، کسی شجر پہ، کسی حجر پہ، کسی بھی جگہ پہ جا کے جھکتا ہے وہ در حقیقت شیطان کے آگے جھک رہا ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ وہ لوگ شیاطین کو، جنوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خلق ایک ہے خرق۔ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو اندازے کے ساتھ بنانا، سوچ سمجھ کے ایک چیز آپ نے بنا دی، کوئی بھی چیز آپ نے سوچا اور وہ چیز بنا دی، یہ ہوتا ہے خلق۔ ایک ہوتا ہے خرق، بغیر سوچے سمجھے بنانا، بغیر سوچے سمجھے۔
اب مثال کے طور پر ایک کاریگر بندہ ہے، لکڑی کا پھٹا اس کے سامنے پڑا ہے، آپ اسے کہہ دیں یہاں فلاں چیز بنانی ہے، کرسی بنانی ہے، میز بنانا ہے اس کا، وہ اس کو اس حساب سے کاٹے گا، اندازہ لگائے گا، اندازہ لگا کے آپ کو میز بنا کے دے دے گا، اس نے بھی محنت کی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ لکڑی لیتا ہے، کبھی ادھر سے کاٹ، کبھی ادھر سے کاٹ، کبھی آگے سے کاٹ، کبھی پیچھے سے کاٹ، اندازہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خرق کرے گا، اسے خراب کر دے گا۔ تو کسی بھی چیز کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا یہ خرق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُم، میں نے ان کو اندازے لگا کر پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے آگے بغیر اندازے کے میری اولاد بنا دی، میری اولاد گھڑ لی۔ وَخَلَقَهُم بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، تو انہوں نے کیا کیا؟ میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی بغیر علم کے، بغیر اندازے کے، علم ہی کوئی نہیں، ایسے ہی فضول بس۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ دیکھیں وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے جبکہ خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اپنے لیے بیٹے بناتے ہو۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ میں تو تھی نا، بیٹی ہو جاتی تھی، ماتھے پہ تیوڑی آ جاتی تھی، اور بچی ہو گئی، بچی ہو گئی، لوگ تانا دیتے تھے یہ بچی والا ہے، اور اس کو تانا تصور بھی کیا جاتا تھا کہ میں بچی والا ہوں، جبکہ احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بیٹیاں دے دے، کیونکہ بہت ساری احادیث ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے ذریعے جس کو آزمایا گیا، وہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، قُنَ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، بخاری کی حدیث ہے، وہ بیٹیاں جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی اس آدمی کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے اچھی پرورش کر کے، یہ تو ہے نا اچھی پرورش کرنا، ایک حدیث میں ہے اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ بیاہ دینا، یعنی دو کام کیے، اچھی تربیت۔ بعض اوقات والدین اچھی تربیت کر لیتے ہیں، نکاح کے معاملے میں کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نکاح کے معاملے میں دینداری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے نکاح بھی کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو بیٹیاں نعمت ہیں، زحمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، جب بھی شرک کی بات ہو، کوئی بھی آدمی شرک کی بات کرے، اس سے اگلا جملہ ہمارا ہونا چاہیے سبحان، فوراً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے زمین پھٹ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، شرک کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحانہ۔ آپ جہاں بھی قرآن میں پڑھیں گے شرک آیا، فوراً اللہ کی تسبیح آئی ہے، سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے، اما یصفون، ان ساری گپوں سے، ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی شرک بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، عما یصفون گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شریک کسی کو نہیں بنایا۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، تو بدیع کہتے ہیں نئی چیز کو، ایک ہوتی ہے نئی ایجاد، ایک ہوتی ہے کاپی، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کوئی چیز دیکھ کر بنا لینا، فلاں چیز بنی تھی اس کو دیکھ کر بنا لی، کاپی کر لی۔ ایک ہے ایک چیز کا وجود ہی نہیں، تصور ہی نہیں، بالکل سرے سے کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس چیز کو بنانا بدیع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا جس کا تصور بھی نہیں تھا، ایسا آسمان ہوگا، ایسی زمین ہوگی، ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تو ہم نے نئے سرے سے آسمان اور زمین کو بنایا۔ انا یکون لہ ولد، جو کل کائنات کا مالک ہے اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اگر اولاد ہے تو پھر بیوی ماننا پڑے گی، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا وکیل ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ وکیل بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے اور اللہ وکیل ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے پیدا کیا، وکیل سے مراد یہ دنیا کا وکیل نہیں ہوتا، یہ جب جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وکیل کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ دنیا کا وکیل نہیں، یہ تو بیچارہ اپنے موکل کا تابع ہوتا ہے، جج کا بھی بعض اوقات تابع ہوتا ہے۔ اللہ وکیل ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے،
یعنی اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، کل کائنات کو چلا اللہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ جہاں مشکل سے مشکل ترین معاملہ آ جائے وہاں پہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دو، اللہ اس مشکل سے تمہیں نکالے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا جب آگ میں پھینکے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرا اچھا وکیل ہے۔ یعنی اب اس آگ کو ٹھنڈی کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، دنیاوی اعتبار سے ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی تھی، بڑی آگ تھی۔ تو جہاں انسان پھنس جائے، کلی طور پر پھنسا ہوا ہے، کوئی اسے نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وکیل بناؤ، میں تمہیں نکالوں گا، کارساز مجھے بنا لو، وکیل کارساز ہے۔ تو یعنی ہر چیز پہ کنٹرول اللہ کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تیرا کنٹرول ہے ان چیزوں پہ، اللہ تو مجھے نکال۔ الیس اللہ بکاف عبد، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں میں ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ جب اللہ کافی ہے تو پھر شرک کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ خراب پتہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے نہیں اللہ سے میں بات نہیں کر سکتا، میں انسانوں کو ہم نے وسیلوں پہ لگا دیا، فلاں کے ذریعے فلاں کے ذریعے فلاں کے ذریعے فلاں کے ذریعے اللہ سنتا ہے۔ جب یہ ذہن میں آتا ہے یار میں پھنس گیا ہوں، اب انسان یہ چاہتا ہے کہ میری فوراً اللہ بات سنے، اس کے لیے فلاں کا وسیلہ ہونا چاہیے، وسیلوں کے پیچھے چلتے جن کیا، اولاد کیا، اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے بنا دی، یہ صرف وسیلے کے چکر میں کہ اللہ میری جلدی بات سنے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرورت ہی نہیں۔ اور بھائی وہ جو سیڑھی کی مثال ہے وہ بھی غلط، حبل الورید ہے، وہ تو شارک کے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو وسیلے واسطے کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ جنوں کی، نہ شیطانوں کی، نہ کسی شجر کی، نہ پتھر کی، نہ قبر کی۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، مدینہ کے اندر حضرت امی عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک موجود تھی، کسی بھی صحابی نے آپ کی قبر کے پاس آ کر وسیلہ نہیں پکڑا کہ اللہ کے حضور کی قبر ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ مشکل وقت پیش آ گیا، قحط سالی آ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہ بھی آپ کی قبر کے پاس نہیں گئے، آپ کے چچا عباس کو لیا اور ان سے دعا کروائی۔ تو زندہ شخصیت سے انہوں نے دعا کروائی ہے، نہ کہ حالانکہ نبی پاک کی قبر موجود تھی، چلے جاتے قبر پہ جا کے دعا مانگ لیتے، نہیں کیا انہوں نے۔ تو نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی انہوں نے نہیں مانگا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اللہ حبل الورید ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ وکیل بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔